تو یہ تو ناممکن ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا یہ۔ اگر ہم سنی کہلاتے ہیں نا، اہل سنت ہے، تو اہل سنت کا پیار حضور سے زیادہ رہتا ہے، اور اہل بیت کے بھی سچے غلام ہیں الحمدللہ۔ تو چاہتے ہیں کچھ لوگ الگ سوچ رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ زیادہ نبی نبی کرتے ہیں، تو ایسا کرو ان سے یہ زیادہ نبی نبی نہ کریں، نبی کے نام کو نکال دو، تو وہ کہاں کہاں سے نکالیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ توجہ ہے؟ کہاں کہاں سے حضور کا ذکر مٹائیں گے وہ؟ ہر چیز میں تو نبی کا ذکر ہے، کوئی چیز ایسی بچی ہوئی نہیں ہے جس میں نبی کا ذکر نہ ہو، ہر چیز میں حضور کا ذکر ہے۔ اذانوں میں نبی کا ذکر ہے، نمازوں میں نبی کا ذکر ہے، قرآن میں نبی کا ذکر ہے، توریت کے اوراق میں آگے آگے بیٹھ جاؤ، اگلی سب پوری کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاق والاردین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر روح کائنات، فخر موجودات، منبع حسنات، دافع بلیات، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا و مولا، حسنین کے نانا، علی کے آقا، فاطمہ کے بابا، یعنی کہ ہم سب کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہدیہ درود نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، اللہ کی رحمت کے انوار چمکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں سرکار چمکتے ہیں، اور ہر دل میں مسرت کا طوفان مچلتا ہے، ہر دل میں مسرت کا طوفان مچلتا ہے، جب مسجد نبوی کے مینار چمکتے ہیں، جب مسجد نبوی کے مینار چمکتے ہیں، اور صدیق، عمر، عثمان، حیدر کی ادا دیکھو، بولیں یا رسول اللہ۔ یہ چار یاروں کی بات ہو رہی ہے جو حضور کے چار یار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، مولا علی، عثمان غنی، عمر فاروق اعظم۔ شاعر کہتا ہے، صدیق، عمر، عثمان، حیدر کی ادا دیکھو، ہر سمت زمانے میں یہ چار چمکتے ہیں، ہر سمت زمانے میں یہ چار چمکتے ہیں، اور کس درجہ نوازا ہے آقا نے ظفر تجھ کو، کس درجہ نوازا ہے آقا نے ظفر تجھ کو، اب تیرے تخیل میں اشعار چمکتے ہیں، اب تیرے تخیل میں اشعار چمکتے ہیں۔ 70واں پارہ ہے سورہ حج۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ فرماتا ہے اے لوگو مجھ سے ڈرو، قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو۔ اب ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے
یہ کلام رب کا ہوتا ہے اور زبان نبی کی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بات حضور بتا رہے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے حبیب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو نہ دنیا کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا۔ تھوڑی سی دیر کی بات ہوتی ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ، اور جو سنتوں سے رہ گئے ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے جو ہے اللہ و رسول کی بات سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ نماز جمعہ ہم ادا کریں گے، اور دل کے ساتھ سنیں، جو بھی بات ہم بتائیں اس کو جو ہے آپ توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ ہمارا بتانا اور آپ کا سننا کامیاب ہو جائے، کوئی بھی بات مس نہ ہونے پائے۔ بہرحال محبت سے بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں یا علی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے حبیب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے وہ اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں بنایا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں بنایا ہے، جو ہمارے اور تمہارے آقا ہیں، ہمارے نبی کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا گیا۔ اور ایک اور حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری دنیا کو پیدا فرمایا، وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کا نور ہوں، وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے دنیا کو بنایا، اور میں اللہ کا نور ہوں، وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ اسی لیے حضور کے جسم کا سایہ نہیں ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک وہ قوالی سنی ہوگی آپ نے، بہت پرانی ہے، اسلم صابری کی، محمد کے شہر میں، وہ سنیے نا محمد کے شہر میں، تو اس میں ایک شعر ہے کہ سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، زندہ یہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گنبد خضرا کا سایہ نظر آ جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے، اب حضور کے جسم کا تو سایہ نہیں تھا، مگر دھوپ کی وجہ سے کبھی کبھی گنبد خضرا کا سایہ نظر آتا ہے۔ تو اسی کو جو ہے کچھ لوگ ایکشن اٹھاتے ہیں کہ بھئی تم تو کہتے ہو کہ حضور کا جو ہے سایہ نہیں ہے، اور یہ دیکھو حضور کے گنبد کا سایہ دکھ رہا ہے، تو جو قوالی کی بات ہے وہ جھوٹی ہو جاتی ہے۔ سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، زندہ یہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں۔ کبھی کبھی فوٹو میں دیکھتے ہیں تو سایہ دکھ جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں دکھتا ہے، تو بہرحال وہ تو ایک الگ طریقے کی بات ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں دنیا کو بنایا۔ اگر نبی نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ ذرہ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو یہ باغات نہ ہوتے، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول نہ ہوتے، یہ چاند و سورج نہ ہوتے، ہم بھی اس دنیا میں نہ ہوتے۔ جبھی تو شاعر نے کہا یہ زمین و زماں، یہ جو بھی بنا حضور کے صدقے میں بنا، تو شاعر کہتا ہے، مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے محن پر ایسے مینن، یا امن و اما تمہارے لیے۔ ثواب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ تو یہ دنیا حضور ہی کے صدقے میں بنی ہے۔ اب کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یار جو ہے نبی کے چاہنے والے بہت نبی نبی کرتے ہیں، بہت حضور کا ذکر کرتے ہیں، ان سے نبی کی محبت کو چھین لیا جائے، یہ زیادہ نبی نبی نہ کریں، تو یہ تو ناممکن ہو ہی نہیں سکتا۔
نہیں ہو سکتا یہ. اگر ہم سنی کہلاتے ہیں نا، اہل سنت ہے، تو اہل سنت کا پیار حضور سے زیادہ رہتا ہے، اور اہل بیت کے بھی سچے غلام ہیں الحمدللہ. تو چاہتے ہیں کچھ لوگ الگ سوچ رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ زیادہ نبی نبی کرتے ہیں. تو ایسا کرو ان سے یہ زیادہ نبی نبی نہ کریں، نبی کے نام کو نکال دو. تو وہ کہاں کہاں سے نکالیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ توجہ ہے. کہاں کہاں سے حضور کا ذکر مٹائیں گے وہ؟ ہر چیز میں تو نبی کا ذکر ہے، کوئی چیز ایسی بچی ہوئی نہیں ہے جس میں نبی کا ذکر نہ ہو. ہر چیز میں حضور کا ذکر ہے. اذانوں میں نبی کا ذکر ہے، نمازوں میں نبی کا ذکر ہے، قرآن میں نبی کا ذکر ہے، توریت کے اوراق میں نبی کا ذکر ہے، زبور کے صفحات میں نبی کا ذکر ہے، انجیل کے پاروں میں نبی کا ذکر ہے، قرآن کے پاروں میں نبی کا ذکر ہے، سمندر کی سیلانی میں نبی کا ذکر ہے، موجوں کی طغیانی میں نبی کا ذکر ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں نبی کا ذکر ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضور کے ذکر کو مٹا دیا جائے، حضور کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، حضور کے ذکر کو نیست و نابود کر دیا جائے، حضور کے چاہنے والے حضور کو یاد نہ کریں، حضور کے چاہنے والے زیادہ نبی نبی نہ کریں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. کیونکہ اگر حضور کا ذکر مٹانا ہوگا تو اذانوں کو مٹانا ہوگا، حضور کا ذکر مٹانا ہوگا تو نمازوں کو مٹانا ہوگا، حضور کا ذکر مٹانا ہوگا تو آسمان کو مٹانا ہوگا، حضور کا ذکر مٹانا ہوگا تو زمین کو مٹانا ہوگا، حضور کا ذکر مٹانا ہوگا تو سمندر کو مٹانا ہوگا، حضور کا ذکر مٹانا ہوگا تو قرآن کو مٹانا ہوگا. اور محترم حضرات، قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا، زمین کو کوئی نہیں مٹا سکتا، آسمان کو کوئی نہیں مٹا سکتا، قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا. جب ان ساری چیزوں کا مٹانا امپاسبل ہے، قرآن کا مٹانا امپاسبل، زمین کا مٹانا امپاسبل، آسمان کا مٹانا امپاسبل، تو یاد رکھو نبی کا ذکر مٹانا بھی امپاسبل ہے. نبی کے ذکر کو بھی کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ بھی ناممکن ہے، محال ہے، نہیں ہو سکتا حضور کا ذکر کو مٹا دیا جائے، حضور کے ذکر کو ختم کر دیا جائے. جبھی تو شاعر کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. اب ہم عاشقان اہل بیت ہیں، عاشقان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ پوری زندگی ہم نبی سے محبت کرتے رہیں، ان کی یاد میں درود سلام پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں، کیونکہ یہ وہی آقا ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو حضور سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، اور ایسی محبت کرنا چاہیے تاکہ زمانہ دیکھے اور کہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے سنائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. نعت پاک کے کچھ اشعار. اچھا، جو مدینہ ہے نا، اس کو مدینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ورڈ میننگ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کا شہر. مدینہ کا مطلب ہوتا ہے مدینۃ النبی، نبی کا شہر. حالانکہ پہلے حضور کی آمد سے پہلے وہ یثرب تھا، پھر مدینہ ہوا. مدینہ کا مطلب ہوتا ہے نبی کا شہر. تو شاعر نے یعنی جب نبی کے شہر کی تعریف کی تو حضور کی تعریف کی. اب جب مدینہ کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ نبی کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، کیونکہ نبی کا روزہ وہاں جلوہ گر ہے. تو شاعر کہتا ہے، ملاحظہ فرمائے 2-4 اشعار، اس کے بعد میں الحمدللہ انشاءاللہ نماز جمعہ ہم ادا کریں گے. محبت سے بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں یا علی.
وہ شہر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ نماز جمعہ کے صدقے میں ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے، الجھنوں کو دور فرمائے، رزق حلال میں کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سنتیں ادا کر لیجیے آپ لوگ، اور یہ اٹھا کے ادھر